learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ النساء آیت 156۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے۔ کفر سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا انکار اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر کرنا ہے۔ یہاں کفر سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہ ماننا اور انبیاء کے معجزات کو ٹھکرانا۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے علی مریم پر بہتانًا عظیمہ، بہت بڑا بہتان۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جوان ہونے تک کبھی کسی نے مریم علیہ السلام پر الزام نہیں لگایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دعوی نبوت کے بعد ان پر بہتان لگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم آیت 27-28 میں فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ پھر وہ اس کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم، بلا شبہ تو نے یقیناً بہت برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر نعوذ باللہ یوسف نجار کے ساتھ زنا کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ بہتان کی وجہ شبہ ہرگز نہیں تھا، اس لیے کہ جس روز عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو گواہ بنایا تھا۔ جب قوم کے لوگوں نے مریم سے سوال کرنا چاہا تو انہوں نے خاموشی سے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، جو کہ نوزائیدہ بچے تھے، اشارہ کر دیا کہ یہ تمہیں جواب دے گا۔ مجمع نے حیرت سے کہا کہ ہم بچے سے کیا پوچھیں؟ تو بچے نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ سورہ مریم آیت 30۔ اللہ تعالیٰ نے اس شبے کو جڑ سے ختم کر دیا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں پیدا ہو سکتا تھا۔ یہ خالص بہتان تھا جو انہوں نے محض حق کی مخالفت کے لیے گھڑا تھا۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول مسیح ابن مریم کو ہم نے قتل کیا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو رسالت کے دعوے دار ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ، حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ اسے سولی چڑھایا۔ وَلَٰكِن، اور لیکن شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے اس معاملے کو مشتبہ بنا دیا گیا۔ جسے انہوں نے قتل کیا اور سولی چڑھایا وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ قتل کے دعوے دار اور جو ان کی بات مانتے ہیں یعنی یہودی اور عیسائی، سب عیسیٰ علیہ السلام کے سولی چڑھنے کے بارے میں شک میں ہیں۔ انہیں مسیح کے قتل میں یقین نہیں، شک ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بلا شبہ جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، لفی شک منہ، یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں ہے۔ اختلاف سے مراد عیسائیوں کے فرقوں کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس سے مراد یہود کا اختلاف ہے کہ ایک گروہ کے مطابق انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا اور دوسرے گروہ کے مطابق وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ان کے لیے اس کا کوئی علم، الا اتباع الظن، مگر پیروی کرنا گمان کی۔ وما قتلوہ، یقیناً، اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا۔ یہودی اور عیسائی سب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک اور حیرت میں ہیں۔ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک اور وہم ہے کہ انہوں نے انہیں قتل کر دیا تھا، انہیں لیکن اس قتل کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور اب اس وقت وہ آسمان میں ہیں۔ حدیث معراج میں دو خالہ زاد بھائیوں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر مقیم ہیں یہاں تک کہ وہ نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور زمین عدل سے بھر جائے گی اور وہ 40 سال تک زندہ رہیں گے اور عام انسانوں کی طرح وفات پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت 55 میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، یقیناً میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تمہیں پاک کرنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، سو میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے عزیزاً سب پر غالب، حکیمہ کمال حکمت والا۔
اللہ تعالیٰ نے مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لینے سے اپنی صفت عزیز یعنی غلبے کا احساس دلایا ہے کہ اس کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اپنی حکمت کا احساس دلایا ہے کہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک یہودی نے کہا، تم گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، پھر آج وہ کیسا ہے؟ ابن عباس نے کہا، وہ اپنی ذات میں عزیز اور حکیم ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں، إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ، مگر اس پر ضرور ایمان لائے گا، قبل موتہ، اس کی موت سے پہلے۔ قیامت سے پہلے اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ ایسی صورت میں قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ بکثرت احادیث میں اس امت کے آخری دور میں نزول مسیح کا تذکرہ ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن قریب ہے کہ جس میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سور کو مار ڈالیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، صحیح بخاری 3448۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، تم نماز پڑھ رہے ہوگے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ اس روایت کی مطابقت عقیل اور اوزائی نے کی ہے، صحیح بخاری 3449۔ دجال کے اسی فعل کے دوران اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا۔ وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینارے کے پاس زرد رنگ کے حلے پہنے ہوئے ہوں گے اور دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس میں سے قطرے گریں گے، اور جب اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اس سے سفید موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے، اور جو کافر بھی اس کی خوشبو سونگے گا وہ مرے بغیر رہ نہ سکے گا، اور ان کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ بس مسیح علیہ السلام دجال کو طلب کریں گے، اسے باب لد پر پائیں گے تو اسے قتل کر دیں گے۔ صحیح مسلم 7373۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکونو، وہ ہوگا، علیہم شہیدہ، ان پر گواہ۔ اس میں اس شہادت کا ذکر ہے جو قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے اعمال پر دیں گے کہ ان کے اعمال شریعت کے مطابق تھے یا نہیں تھے، جیسا کہ فرمایا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، سورہ المائدہ 117۔ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر اس طرح گواہی دیں گے کہ ان کا جو عمل شریعت قرآن کے مخالف ہوگا اس کے باطل ہونے کی گواہی دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف حق کی گواہی دیں گے اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے وہ حق ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب باطل اور گمراہی ہے۔ ان میں سے جن لوگوں نے جھٹلایا ہوگا ان کے جھٹلانے پر گواہ ہوں گے، اور ان میں سے سچے لوگوں کی تصدیق کریں گے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے پاس آیا اور ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچانے کی تصدیق کریں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، تو ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، ہادو، جو یہودی ہوئے، حرمنا، حرام کر دی ہم نے، علیہم، ان پر، طیبات، پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں چند ایسی چیزیں حرام کی تھیں جو دراصل ان پر حلال تھیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، مگر جو اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر حرام کر لیے تھے اس سے پہلے کہ تورات نازل کی جاتی۔ آپ کہتے ہیں کہ تورات لاؤ، پھر تم اسے پڑھو اگر تم سچے ہو، سورہ آل عمران 93۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کر لیا تھا، وہ تمام جانور جن کے ناخن ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا، اور گایوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر ان دونوں کی چربیاں حرام کر دی، سوائے اس کے جو ان دونوں کی پیٹھوں یا آنتڑیوں نے اٹھایا ہوا ہو یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا دی تھی، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی سچے ہیں، سورہ الانعام 146۔
یہودیوں کے ظلم اور ان کے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی تھیں. وَبِصَدِّهِمْ اور بوجہ ان کے روکنے کے عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے کثیراً اکثریت کو. یہودی خود بھی حق کی پیروی نہیں کرتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں بھی شبہات پیدا کرتے تھے. لوگوں کو ہدایت کی راہ سے روکنے کے لیے کہتے تھے کہ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ یہودی نہ ہو جاؤ. وہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے سے روکتے تھے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا. یہودی سود خور تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سود لینے سے منع کیا تھا، پھر بھی انہوں نے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تلاش کر کے سود جاری رکھا. وہ محتاج لوگوں کو اپنی خرید و فروخت میں سود کے ذریعے پٹاتے تھے. وَأَكْلِهِمْ اور ان کے کھانے کی وجہ سے اموال الناسی لوگوں کے مال کو بالباطلی باطل طریقوں سے، یعنی یہودی لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، رشوت اور سود خوری کے ذریعے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے منہم ان میں سے عذابًا علیما دردناک عذاب. یہودیوں کے سود کھانے کی وجہ سے اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بعض حلال چیزیں ان پر حرام کر دیں اور آخرت میں کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن الراسخون لیکن جو راسخ ہیں فی العلم علم میں منہم ان میں سے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام، اسید بن شعبہ اور سالبہ کے یہود سے جدا ہو کر اسلام لانے پر نازل ہوئی. پختہ علم رکھنے والوں کے دلوں کے اندر علم جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، ان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، دین پر ثابت قدم ہوتے ہیں، جبکہ سطحی علم کا تعلق زبان اور حافظے سے ہے، صرف دل مضبوط نہیں ہوتا، نہ ہی ایمان مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی دین میں ثابت قدمی آتی ہے. علم میں پختگی دلوں میں علم کو مضبوط کرنے سے اور یقین کرنے سے آتی ہے، اور دین پر ثابت قدمی اختیار کرنے سے انسان دین میں پختہ ہوتا ہے. والمؤمنون اور جو ایمان والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے پختہ علم رکھنے والے لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان والے ہیں اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازیں گے. ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو دوہرا ثواب ملے گا. ایک تو اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ میں سے وہ شخص جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا. دوسرا وہ غلام جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی. اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس لونڈی ہو، وہ اسے اچھی طرح ادب سکھائے، اسے اچھی طرح تعلیم دے اور آزاد کر کے اسے نکاح کر لے تو اسے دوہرا اجر ملے گا. عامر شابی نے صالح سے کہا کہ ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر کسی اجرت کے سنا دی. ایک زمانہ وہ تھا جب اس سے کم حدیث کے لیے لوگ مدینہ تک سوار ہو کر جاتے تھے. صحیح بخاری 97. والمقیمین الصلاۃ اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں. علم میں مضبوط لوگ جو ہیں وہ نماز قائم کرنے والے ہیں. نماز قائم کرنا افضل عمل ہے کیونکہ نماز میں معبود کے لیے اخلاص ہوتا ہے. یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے اور دین میں ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے. والمؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. تو علم میں مضبوط لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنا بھی افضل عمل ہے، اس میں بھی معبود کے لیے اخلاص ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے احسان بھی. یہ ایسا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان لانے والے ہیں. ان کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان ہے، یعنی توحید کے قائل ہیں اور موت کے بعد اٹھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں تاکہ اعمال کا بدلہ ملے. اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے ڈراووں سے ڈرتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں سنؤتیہم جلد ہی ہم ان کو دیں گے اجرا عظیما اجر عظیم، یعنی انہیں جلد ہی اجر عظیم دیا جائے گا کیونکہ وہ مضبوط علم رکھتے ہیں. ان کا یقین جو ہے وہ پختہ ہے اور دین میں ثابت قدم ہے. انا اوحینا الیکا بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح جیسے کہ وحی کی ہم نے نوح کی طرف، والنبیین من بعدہ اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف. ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی پر بھی کچھ نازل نہیں کیا، یوں
یوں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی وحی کے نزول کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی بار وحی نازل نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام اسی ذریعے سے ہدایت حاصل کر کے انسانوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آپ کی وہی دعوت ہے جو دوسرے رسولوں کی تھی۔ آپ کا ذکر ظالم اور جابر بادشاہ کے ساتھ نہیں بلکہ رسولوں کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی وہی اصول وحی کیے ہیں جو پہلے انبیاء پر کیے تھے، وہ ایک دوسرے کی موافقت کرنے والے ہیں۔ انبیاء کو بھیجنا اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کیونکہ لوگ انبیاء کے ضرورت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس طرح رسول بھیج کر ہم پر انعام فرمایا اسی طرح ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یقیناً وہ رحیم و کریم ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاہِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِیسَىٰ وَأَیُّوبَ وَیُونُسَ وَہارون وَسُلَیمان، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی تھی۔ سارے ہی رسول ایک ہی سلسلے کی کڑی تھے۔ سب رسول اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے دنیا میں آئے اور اللہ تعالیٰ سے وحی پاتے رہے۔ رسولوں میں سے کسی نے اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہیں کی، تمام رسولوں کا ایک ہی نسب العین تھا۔ والاسباط اور اولاد سے مراد بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے قبائل تھے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی۔ زبور کا علیحدہ سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اہل کتاب کے ہاں ان کی بہت قدر ہے۔ داود علیہ السلام کے فضل و شرف کی وجہ سے ان کے لیے یہ کتاب مخصوص کی گئی۔ وَرُسُلًا، اور کئی رسول، قد قصصناہم، یقیناً ذکر کیا ہم نے ان کا، علیکا، آپ پر، من قبل، اس سے پہلے، یعنی وہ سب رسول جن کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں 25 رسولوں کا ذکر ملتا ہے۔ وَرُسُلًا، اور کئی رسول، لم نقصصہم علیک، نہیں ہم نے ذکر کیا ان کا آپ پر۔ اس سے مراد وہ تمام رسول ہیں جن کے نام اور حالات قرآن مجید میں نہیں آئے اور ان کی ایک بڑی تعداد ہے۔ یہ انبیاء کی کثرت پر دلیل ہے۔ وَکَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، تکلیماً، خود کلام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بغیر کسی واسطے کے کلام کیا، یہاں تک کہ یہ بات پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جانے لگا۔ اس کلام کا ایک نمونہ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں، بس اپنے جوتے اتار دو، یقیناً تم وادی مقدس طویٰ میں ہو اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، بس جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی، سو تمہیں اس سے نہ روک دے کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، بس تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھینک دو اس کو اے موسیٰ، تو موسیٰ نے اس کو پھینک دیا تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو پکڑو اور ڈرو مت، جلد ہی ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے ملاؤ، وہ سفید چمکتا ہوا بغیر عیب کے نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 11-24۔ رسولا مبشرین، وہ رسول خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے خوشخبری سنانے والے بنا کر بھیجا جو ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے، مبشر ہونے سے مراد ہے کہ رسول جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں، ومنذرین، اور ڈرانے والے۔ رسولوں کے منذر ہونے سے مراد رسول آگ سے ڈرانے والے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، دونوں جہانوں کی بدبختی سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ لِأَلَّا یَکُونَ، تاکہ نہ ہو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، عَلَى اللَّہِ، اللہ پر، حجتٌ، کوئی حجت، بعد الرسل، رسولوں کے بعد۔ انبیاء اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد انسانیت پر حجت تمام کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور حشر کے میدان میں لگنے والی عدالت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو حقیقت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیج کر رہنمائی کا انتظام کر دیا۔ اب اگر کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کا الزام پیغمبروں پر عائد نہیں ہوتا، بلکہ یا تو اس شخص پر عائد ہوتا ہے جو خود گمراہ ہے، یا ان لوگوں پر جنہوں نے انسانوں کو گمراہی میں مبتلا دیکھا تو انہیں آگاہ نہ کیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل کتاب یقیناً رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا، تو یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ المائدہ 19۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے عزیزاً سب پر غالب، حکیمہ کمال حکمت والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کامل غلبہ اور کامل حکمت کی دلیل ہے کہ اس نے لوگوں کی طرف رسول مابعوث فرمائے، ان پر کتابیں نازل کیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے، کیونکہ لوگ انبیاء اور رسولوں کے سخت ضرورت مند تھے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ضرورت کا ازالہ فرمایا۔ بس بے شک وہ حمد و ثنا اور شکر کا مستحق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اس نے جس طرح اپنے رسول بھیج کر ہم پر اپنی نعمت کی ابتدا کی، اسی طرح وہ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق سے نواز کر اس نعمت کو مکمل فرمائے۔ آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔